عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، حضرت سودا بنت زمعہ ابن قیس العامریہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً ہم عمر تھی، اور جس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پریشان رہتے تھے اور ان کو یاد کرتے رہتے، کیونکہ وہ 25 سالہ طویل رفاقت ان کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گزری تھی، اور جس وقت ان کی وفات ہوئی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے جن پریشانیوں کا سامنا تھا وہ اپنے عروج پر تھے، اور یہی نہیں بلکہ کچھ ہی عرصے بعد آگے پیچھے کا ہی یہ واقعہ ہے کہ آپ کے چچا ابو طالب بھی فوت ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر شدید تنہائی محسوس کرتے تھے اور بڑے ہی پریشان رہا کرتے تھے۔ تو حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیوی خولہ بنت حکیم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، آپ بڑے ہی پریشان اور اداس رہتے ہیں، تو آپ کا نکاح نہ، آپ کی شادی نہ کروا دیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ تم عورتیں اس مسئلے کو زیادہ بہتر جانتی ہو، لیکن کرواؤ گے کس کے ساتھ؟ کہنے لگی ایک کنواری ہے اور ایک جو ہے وہ بیوہ ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کون سی؟ کہنے لگے جی بیوہ جو ہے وہ سودا بنت زمعہ ہے، اور کنواری آپ کے دوست ابو بکر کی بیٹی عائشہ صدیقہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بھی ان کو پیغام میری طرف سے پہنچا دو۔ چنانچہ وہ پیغام دونوں کی طرف لے گئیں، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف بھی، تو ان کے جو ہے وہ والد انہوں ان کو پیغام دیا، انہوں نے اسے بخوشی قبول کیا۔ اس سے بڑی سعادت مندی اور کیا ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو جائے۔ اور دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ابھی بالغہ نہیں تھی، لیکن پیغام دے دیا، انہوں نے قبول کیا۔ نکاح جو ہے دونوں کا ہی ہو گیا اس وقت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی ہو گیا، حضرت سودا سے بھی ہو گیا، لیکن رخصتی حضرت عائشہ کی 3 سال بعد ہوئی تھی، وہ انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ساتھ نکاح ہوا اور ان کے ساتھ رخصتی ہو گئی۔ لیکن یہاں یہ بات ذکر کرنا ضروری ہے کہ یہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا دوسرا نکاح تھا۔ ان سے پہلے حضرت سکنان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام انہوں نے قبول کیا تھا، وہ ان کے شوہر تھے اور بڑے ہی نیک انسان تھے، اسلام قبول کرنے والے ابتدائی لوگوں میں سے تھے، لیکن ان کی وفات ہو گئی تھی، تو وہ بیوہ تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بھی جو ہے وہ بیوی فوت ہو گئی تھی۔ تو پھر جو ہے وہ 10 رمضان المبارک کے مہینے میں سن 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا اور آپ کے ساتھ ہی رخصتی ہوئی۔ اور یہ جو ہے وہ آپ کی جو ہے ایک خاصیت ہے کہ حضرت خدیجہ کے بعد حضرت خولہ ہیں جو 3 سال اکیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 3 سال، اور اس کے بعد باقی زندگی جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ گزاری، گویا کہ 13 سال کا طویل عرصہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ بڑی قد کاٹھ والی بھی تھی، اور جو ہے وہ جسم بھی ان کا ذرا وزنی تھا، تو وہ مزاج کے اعتبار سے بھی وہ بڑی ہی خوش مزاج تھے، بڑی ہی خوش مزاج تھی، اور بلکہ کئی دفعہ حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ کئی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتی رہتی ہوتی تھی۔ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ نماز پڑھی تو بتاتی ہیں جی کہ آپ نے نماز رات کو شروع کی، تو میں نے بھی آپ کے پیچھے نماز شروع کر دی، آپ نے رکوع اتنا لمبا کیا کہ مجھے لگا کہ میری نکسیر پھوٹ جائے گی، میں نے نماز میں ہی اپنا ناک پکڑ لیا۔ وہ انداز بیان کرنے کا ایسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک ان کی یہ بات سن کے ہنستے رہے، اور بلکہ کئی مواقع ایسے آئے، ایک واقعہ اور بھی ان کے بارے میں آتا ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی بڑے ہی گھریلو طور پر بڑے خوش مزاج تھے۔
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جو ہے وہ حلوہ ایک بنا کے لے کے آئیں، تو انہوں نے لا کے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھا، تو وہ گھر تھا جو اس وقت وہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا تھا۔ تو عائشہ نے ان کو کہا ابھی آپ بھی کھا لیں۔ وہ کہتے جی میں نہیں، میرا دل نہیں کر رہا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ کہتے کھاندی ہیں کہ تیرے منہ تے مال دا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کھانا۔ حضرت عائشہ نے پکڑا ان کے منہ پہ مل دیا۔ نبی علیہ السلام نے سودا کو اشارہ کیا، پھر تم کیوں پیچھے رہتے ہو؟ سودا نے پکڑا، انہوں نے بھی ان کے منہ پہ حلوہ مل دیا۔ تو آپ نے فرمایا یوں بدلہ پورا ہوا ہے۔ تو آپ نے گھر میں اس طرح کا ماحول بڑا یہ نہیں کہ بڑا سخت سا ماحول رکھتے تھے، بڑا ہی خوش مزاجی کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ رہا کرتے تھے، اور بیویوں کے معاملے میں آپ جو ہے وہ بڑے ہی یعنی چھوٹی چھوٹی چیز میں بھی انصاف دیکھتے تھے، یہ مذاق میں بھی یہ نہیں دیکھتے تھے کسی کی حق تلفی ہو جائے۔ تو یہ جو ہے وہ اس طرح حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑی ہی خوبصورت جو ہے وہ زندگی انہوں نے بسر کی ہے، اور جو ہے وہ آپ کے ساتھ وقت گزارتی اب ایک نا یہاں پر بڑی ہی ایک جو ہے وہ توجہ طلب بات ہے، بڑی ہی جو ہے وہ اخلاقی اعتبار سے غور و فکر کرنے والی بات ہے۔ وہ یہ کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی۔ جب آپ ہجرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تو آپ نے ان کو بھی ہجرت کروائی، اور آپ نے اس کے لیے کہ اس صحابہ کو مقرر کر دیا کہ آپ ان کو لے کے آئیں، چنانچہ وہ لے کے آئے۔ اب مدینہ میں بھی آپ ان کے ساتھ رہے۔ پھر آپ کی جب اور شادیاں ہو گئیں تو پھر آپ نا اپنا دن تقسیم کیا کرتے تھے، یعنی راتیں جو ہیں رات بھی اور دن بھی، خاص طور پر دن اور رات دونوں تقسیم کرتے، تو وہ خاص جس کا ہوتا اس کے وقت رات گزارتے، اور دن کا اکثر حصہ جو ہے وہ اسی کے ساتھ گزرتا تھا۔ ان کی عمر زیادہ ہو گئی تو جس طرح ایک عورت کو ایک جو ہے وہ خامد کے ساتھ وہ قربت کی رغبت ہوتی ہے نا، وہ ان میں نہ رہی، تو انہوں نے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محسوس کیا کہ آپ جو ہیں وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ مجھے طلاق دے دیں، حالانکہ کبھی آپ نے کہا نہیں تھا ان کو، لیکن انہوں نے محسوس کیا، تو انہوں نے آپ کا ساتھ بھی چاہتی تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش بھی رکھنا چاہتی تھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کریں کہ میرا دن اور میری رات جو ہے وہ عائشہ صدیقہ کو دے دیں، اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے یہ کیا، کیوں کیا؟ تب تغی بذالک رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے خوش ہو جائے، مجھ سے بھی خوش ہو جائے اور آپ بھی خوش ہو جائیں۔ تو یہاں پہ یہ بات ہمیں سوچنی چاہیے کہ ایک تو میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں یا ان کے آپس کے جو ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے دنیا میں بھی جس کے ساتھ دوستی ہے یا محبت ہے یا تعلق ہے، تو ہم اس تعلق میں یہ دیکھیں کہ ہمارا جو دوست ہے یا میاں بیوی کا تعلق ہے تو ان کو آپس میں سوچنا چاہیے کہ ہمارے تعلق میں دوسرے فریق کا فائدہ کس طرح زیادہ ہو سکتا ہے۔ جس طرح دیکھیں کہ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ محبت ہے، تو انہوں نے اپنا دن قربان کر دیا، اور اپنا دن قربان کر کے رسول اللہ علیہ وسلم کا دل جیت لیا ہے کہ آپ جو ہے وہ خوش ہو جائیں اور آپ کو زیادہ جو ہے وہ ٹائم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ساتھ گزارنے کا مل جائے۔ حالانکہ سوکن کی تسلی کی پنجابی میں بولا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جو ہیں وہ دل کے اتنے پاک صاف تھے اور اپنے اعمال میں اتنے جو ہے وہ اعلیٰ اخلاق کے تھے کہ اپنی عزیز ترین چیز جو اپنا وقت تھا وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، تاکہ میرا محبوب جو ہے وہ مجھ سے خوش ہو جائے اور مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی تھی کہ میں ما رأیت امرأۃ الی ان اکون فی مصلاحها من سودہ بنت زمعہ من امرأۃ فیہا حدہ۔ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جتنی عورتوں کو دیکھتی ہوں کسی عورت کے بارے میں کبھی میری تمنا نہیں ہوئی کہ میں اس کی طرح ہو جاؤں سوائے سودا بنت زمعہ کے،
کہ میرا دل کرتا ہے کہ میرا جو ہے وہ اخلاق اور میرا کردار اور میں جو ہے وہ عبادات کے اعتبار سے دوسرے معاملہ میں سودا بنت زمعہ ان کی طرح میں ہو جاؤں، اور یہ میرے لیے آئیڈیل ہے۔ فرماتے لیکن یہ کہ ان میں تھوڑا سا غصہ بھی تھا، تو دوسرے معاملات میں غصہ تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور بالکل باطل پہ وہ غصہ نہیں کرتی تھی، بلکہ ان کا جو غصہ وہ حق بات پہ ہی ہوتا تھا۔ تو یہ جو ہے وہ ان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور اپنی جو ہے وہ دوسری سوکیں ان کے ساتھ بھی آپ دیکھ لیں کہ کس حد تک ان کا جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ اخلاق کا اور عالی جو ہے وہ کردار کا ان کا معاملہ تھا۔ تو ان کی طرف سے ہمیں امت کو بہت ساری سنتیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ملیں، جیسا کہ حج کے موقع پر ایک بڑا ہی اہم ایک واقعہ جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جس رات کو جو ہے وہ جو 10 ذو الحجہ کی رات ہوتی ہے، اس رات کو عرفات سے مزدلفہ کو آنا ہوتا ہے، اور پھر اس صبح کو مزدلفہ سے منی کو جانا ہوتا ہے، اور پھر اگلا دن مصروف ترین دنوں میں ہوتا ہے۔ تو یہ رات اور صبح کے وقت پہلے تو وہاں سے پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، عرفات سے مزدلفہ اور مزدلفہ سے آگے منی، کیونکہ ایک ہی وقت پر سارے لوگ جا رہے ہوتے ہیں، اور رش کی وجہ سے ازدحام اور بھیڑ ہو جاتی ہے اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جو ہے وہ جسم بھاری تھا، چلنے میں ان کو ذرا تھوڑی مشکل تھی، آہستہ آہستہ چلتی تھی، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم آدھی رات کو ہی یہاں سے نکل جائے، تو آپ نے اجازت دے دی۔ یہ امت کے لیے اتنی بڑی آسانی ہوئی حج کے موقع پر کہ جو بھی بیمار ہیں، جن کے ساتھ بھی عورتیں ہوتی ہیں، وہ سارے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا ان کی حاصل کی ہوئی اس رخصت سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم نے بھی فائدہ حاصل کیا، جب جوانی میں حج کیے تھے اپنے جو ہے وہ جامعہ کے دور میں، تب تو پرواہ کوئی نہیں ہوتی تھی، تو اب جو ہے وہ اللہ نے موقع دیا تو ہم نے بھی اس سنت سے فائدہ اٹھایا، اور اتنی آسانی الحمدللہ ہوئی کہ سارا حج ہی یہ ایک اس پہ سارا جو ہے وہ انحصار ہوتا ہے اس دن کا۔ تو الحمدللہ ہم وقت سے پہلے جو ہے وہ آدھی رات کو وہاں سے نکلے اور منی پہنچے، اور پھر وہاں سے آگے۔ تو یہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یہ صدقہ جاریہ تھا جو کہ امت تک پہنچا۔ تو آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، 13 سال کا عرصہ گزارا، آپ کی سنتیں سیکھی اور آپ کے بعد لوگوں کو سکھاتی رہیں، اور بڑا ہی اچھا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا۔ اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس کے بعد کہنے لگی کہ آج کے بعد جو ہے میں کہیں سفر نہیں کروں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ تم اپنے گھروں میں ٹکی رہو، حتیٰ کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حج اور عمرہ بھی نہیں کیا۔ فرماتی ہیں کہ جو حج اور عمرہ میں نے کرنا تھا وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں نے کر لیا ہے، اس کے بعد پھر وہ جو ہے وہ اپنے گھر میں ہی رہیں اور جو ہے وہ عبادات میں اور اللہ کی رضامندی کے حصول میں اپنا عمر گزاری۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت میں ان کی وفات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہا۔ تو یہ تو تھی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت اور ان کا کردار، اور ان سے جو ہے وہ چند چیزیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے۔